اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمسر حیدر کرار بھی تھی اور تحفہ پروردگار بھی تھی۔ فاطمہ جہاں ہمسر حیدر کرار تھی وہیں فاطمہ تحفہ پروردگار تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو خاص تحفہ عطا کیا تھا تو فاطمہ تحفہ پروردگار تھی۔ دیکھیے جب کوئی تحفہ کسی عظیم شخصیت کی طرف سے آتا ہے تو اس کا پڑھ کر استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی عظیم تحفہ کسی عظیم شخصیت کی طرف سے آتا ہے تو پڑھ کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ اب توجہ فرمائے کہ باپ بیٹی کی تعظیم تو کرتا تھا، توجہ چاہتا ہوں، یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ اگر میرے نبی اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کا احترام کرتے تو یہ نبی کی سنت ہو جاتی کہ دنیا میں ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا، دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کی احترام کرتا، لیکن نہیں، یہ نبی اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہے تھے، نبی اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہے تھے، بلکہ دیکھیے فاطمہ نبی کی بیٹی تھی اس لیے محبت کرتے تھے۔ ہر انسان اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، تو فاطمہ نبی کی بیٹی تھی اس لیے محبت کرتے تھے۔ فاطمہ تحفہ پروردگار تھی اس لیے تعظیم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام محمد فاطمہ تحفہ پروردگار تھی اس لیے نبی تعظیم کرتے تھے عزیزو۔ اور دیکھیے جب یہ بیٹی باپ کی آغوش میں آ گئی، آغوش میں پروان چڑھنے لگی، معصوم بیٹی معصوم باپ کی معصوم آغوش میں جب پروان چڑھنے لگی، دن گزرتے گئے عزیزو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر عورت کی کہانی یہ ہے میرے عزیزو، کوئی بھی عورت دنیا کی ہو، ہر عورت کی کہانی دنیا میں یہ ہے کہ جب وہ آتی ہے، جس گھر میں آتی ہے بیٹی بن کے آتی ہے۔ دنیا میں ہر عورت جس گھر میں آتی ہے وہ بیٹی بن کے آتی ہے، عالم کے گھر میں آئے یا جاہل کے گھر میں آئے، غریب کے گھر میں آئے یا امیر کے گھر میں آئے، جب آتی ہے تو بیٹی بن کے آتی ہے عزیزو۔ کالے کے گھر میں آئے یا گورے کے گھر میں آئے، مہذب کے گھر میں آئے یا غیر مہذب کے گھر میں آئے، متمدن کے گھر میں آئے یا غیر متمدن کے گھر میں آئے، دیہاتی کے گھر میں آئے یا شہری کے گھر میں آئے، جس گھر میں آتی ہے وہ بیٹی بن کے آتی ہے۔ اور عزیزو چند سال اس کی اس گھر میں پرورش ہوتی، اور جب اس کی پرورش ہونے لگتی ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے پرورش کے بعد کہ جب وہ اس گھر سے دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، یعنی جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں ہر عورت کی کہانی ہے، جس گھر میں آئے گی وہ بیٹی بن کے آئے گی، چند سال اس وقت گھر میں وہ پروان چڑھے گی، پرورش پائے گی، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس گھر سے وہ دوسرے گھر چلی جاتی ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو اس کی زندگی اب پائے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کی زندگی اب پائے تکمیل کو تب پہنچتی ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ماں ہو، یہ تو ضروری ہے کہ ہر ماں عورت ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت ماں بھی ہو۔ دنیا میں آپ کو ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں عورت ہے ماں نہیں ہے، اس لیے کہ ماں اس وقت کہلائے گی جب صاحب اولاد ہو۔ تو عورت اور ماں کے معنی میں فرق ہے میرے عزیزو، ہم معنی نہیں ہے۔ عورت کا اور ماں میں فرق یہ ہے کہ ہر عورت ماں نہیں بن سکتی، ہر ماں عورت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن ہر عورت ماں نہیں بن سکتی۔ ماں اس وقت کہلائے گی جب صاحب اولاد ہو جائے گی۔ اور دیکھیے جب عورت ماں بن جاتی ہے، توجہ چاہتا ہوں بس یہاں سے میں آپ کی، جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے۔ یہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں
صفات پروردگار بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ عظمت ہے ماں کی کہ پروردگار عالم کی صفتیں ماں کی ذات سے ظاہر ہوتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی اس جملوں پر. پروردگار عالم کی صفتیں ماں کی ذات سے ظاہر ہوتی ہیں. مجھے پوری بھری کائنات میں دو ہی شخصیتیں ایسی نظر آئیں کہ جن سے اللہ کی صفتیں ظاہر ہوتی ہے. یا تو ماں کی ذات سے اللہ کی صفتیں ظاہر ہوتی ہے یا پھر علی کی ذات سے اللہ کی صفتیں ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ یا واہ. تو ماں مظہر ذات پروردگار ہے، صفات پروردگار ہے، یا علی کی ذات مظہر صفات پروردگار ہے. یہ دو ذاتیں دنیا میں آپ کو ایسی ملیں گی. تو جب عورت ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے خالق حقیقی وہ اللہ ہے. میں دلیل پیش کر رہا ہوں چند جملے دلیل کے طور پر سنو کہ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار کیسے بن جاتی ہے. سنیے گا. خالق حقیقی وہ اللہ ہے لیکن وسیلہ خلقت ماں ہے. بے شک. وہ جو چاہتا ہوں خالق حقیقی وہ اللہ ہے لیکن وسیلہ خلقت ماں ہے. رزاق حقیقی وہ اللہ ہے لیکن وسیلہ رزق ماں ہے. بے شک. توجہ فرمائیے گا. وسیلہ رزق ماں ہے. رحیم و کریم وہ اللہ ہے لیکن مظہر رحم و کرم ماں ہے. اگر ماں اپنے بچے پر رحم نہ کرے تو اس دنیا سے اس ہستی سے سفر انسانی کا خاتمہ ہو جائے. تو رحیم و کریم وہ اللہ ہے لیکن مظہر رحم و کرم ماں ہے. میرے عزیزو رب حقیقی وہ اللہ ہے لیکن بچے کی پرورش کرتی ماں ہے. رب کے معنی ہے پالنے والے کے، رب کے معنی ہے پرورش کرنے والے کے. تو رب حقیقی وہ تو اللہ ہے لیکن بچے کو پالتی ماں ہے، پرورش کرتی ماں ہے. ایک جملہ آخر میں اور عرض کرتا چلو. دیکھیے متکلم وہ اللہ ہے، متکلم وہ اللہ ہے لیکن بچے کو کلام کرنا سکھاتی ماں ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. متکلم وہ اللہ ہے، بچے کو کلام کرنا سکھاتی ماں ہے. ایک ایک لفظ بولنا سکھاتی ماں ہے. اسی لیے مادری زبان کہا جاتا ہے، پدری زبان نہیں کہا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے کو بولنا ماں سکھاتی ہے اس لیے مادری زبان کہا جاتا ہے، مادری زبان نہیں کہا جاتا. میرے عزیزو تو یہ ہے عزیزو. اب دیکھیے دنیا میں عورت کے تین روپ، تین رخ، تین حیثیتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت کے دنیا کے اندر تین روپ ہوتے ہیں، تین رخ ہوتے ہیں، انکریکٹ. تین حیثیتیں ہوتی ہیں جس سے وہ نمایاں ہوتی ہیں. بیٹی کی حیثیت سے، زوجہ کی حیثیت سے اور ماں کی حیثیت سے. یہ تین رخ دنیا میں عورت کے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ